جی ہاں، السلام علیکم. آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے پروگرام میں. ہمارے ساتھ آج طاہر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر طاہر رشید، ہی COBRSP بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام. بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام 1991 میں اسٹیبلش ہوا. بہت سارے ہمارے بلوچستان کے ایسے علاقے ہیں جہاں زندگی جو ہے وہ لوگ جس طرح بسر کر رہے ہیں، اگر آپ کبھی جا کے دیکھیں تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ بہت ساری پریشانیاں ہیں وہاں پہ. اس رورل علاقوں میں بہت کام کر رہے ہیں. تقریباً ان کی جو اپروچ ہے وہ 32 ڈسٹرکٹس میں ہو چکی ہے. بہت بڑے اسکیل پہ کام کر رہے ہیں، بہت بڑی کمیونٹی بنا رہے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فیصل صاحب. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل خیریت سے ہوں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے، میں بڑا کھل کے آپ سے سوال کر رہا ہوں بنا ڈرے اور بنا جھجکتے ہوئے، یہ بلوچستان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہے؟ یہ فیصل صاحب یہ بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ کویشچن کیا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم 75 سالوں میں بھی بلوچستان کے اندر اور بلوچستان کے لوگوں کو اکارڈنگلی انگیج نہیں کر سکے جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے تھا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت بڑا صوبہ آدھا پاکستان، اور پھر ریسورسز کی کمی رہی یہاں پہ ہمیشہ سے. لیکن الحمدللہ پچھلے چند دہائیوں سے بلوچستان اب فوکس ہے، اور تمام جو ہمارے ادارے ہیں، چاہے وہ حکومتی ادارے ہیں یا ہم جیسے غیر سرکاری ادارے ہیں، وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی تہی جو ہے وہ بلوچستان کے جتنے بھی میجر ایشوز ہیں ان کو کسی طریقے سے ایڈریس کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب میں نے بھی کافی ٹریول کیا الحمدللہ بلوچستان میں. اٹس ناٹ ایزی ٹو ہینڈل. مجھے اندازہ ہے کہ بلوچستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، وہاں پہ لوگوں تک مدد پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ لوگ کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں سارا کچھ؟ فیصل صاحب ایک تو الحمدللہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے یہ تقریباً 40 برس کی ہو چکی، ماشاءاللہ. اور اس سے پہلے جو 8 سال تھے یہ پاک جرمن سیلف ہیلپ پروجیکٹ کے نام سے تھی، اور اس کے بعد پھر اس کو ہم نے BRSP کے نام کے اوپر پاکستان میں رجسٹر کیا اور پاکستان میں کام کر رہی ہے. تو ایک تو سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ ہم تقریباً 32 ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے ہیں، اور اس میں تقریباً 20 ڈسٹرکٹس میں فل فلیج آفیسز ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ 40 سال سے ہم لوگوں کو انگیج ہم نے کیا ہوا ہے، تو اب کمیونٹی کے اپنی انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، اور وہ ہمارا بازو بن جاتے ہیں جب اس قسم کے کوئی حالات ہوتے ہیں، کوئی کلائمیٹیز آ جاتی ہیں، یا ہمیں اپروچ کرنا ہوتا ہے دور دراز علاقوں میں. تو LSOs کے نام لوکل سپورٹ آرگنائزیشنز کے نام پہ وہ وہاں پہ موجود ہیں، وہ ولیج آرگنائزیشنز کے نام پہ موجود ہیں، اور وہ جو ہے نا ہمارے کمیونٹیز جو ہماری باقی کمیونٹیز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. تو وہ ہمیں پھر اسسٹ کرتے ہیں اور ہماری پہنچ کو بڑا آسان کر دیتے ہیں جب کبھی ہم نے ان تک پہنچنا ہوتا ہے یا ان تک جانا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی میں نے چیز بہت سنی کہ ہمارے بلوچ بہن بھائی جو ہیں تھوڑا سا ناراض بھی رہتے ہیں، تو اس ناراضگی کے ہوتے ہوئے کیسے آپ لوگ مناتے ہیں ان کو، کس طرح سے ان کی سپورٹ تک پہنچتے ہیں؟ فیصل بھائی فرینکلی اسپیکنگ BRSP کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ پورے بلوچستان میں کسی کی کوئی ناراضگی نہیں، کیونکہ ہم ایک نان اے پولیٹیکل آرگنائزیشن ہیں، اور ہمارا کام صرف ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے، ہمارا کام صحت کے ساتھ ہے، ہمارا کام ان کی ایجوکیشن کے ساتھ ہے، ہمارا کام جو ہے انفراسٹرکچرز کے ساتھ ہے جو لوکل لیول پہ ہم بنا کے دیتے ہیں. ہمارا کام جو ہے ان کی ایگریکلچر کو بہتر کرنا ہے، ان کے لائف سٹاک کو بہتر کرنا ہے. تو ہمارے ساتھ تو مکمل طور پہ ان کی ایسوسیشن ہے اور وہ ان کو بڑی خوشی کے ساتھ ہمارے ساتھ لے کے کام کرتے ہیں. اور ہماری کمیونٹیز جو ہیں وہ سب کی سب لوکل جو وہاں ہمارے وہاں پہ دوست ہیں انہی پہ مشتمل ہیں، اور وہ ان کی طرف سے ہمیں اس قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. گورنمنٹ کے ساتھ کسی کچھ ایریاز کے اوپر اس قسم کے ایشوز ان کے ہوں گے تو وہ گورنمنٹ آلریڈی ان کو ڈیل کر رہی ہے. لیکن جہاں تک رورل ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے، دیہی ترقی کا تعلق ہے، تو وہ مکمل طور پہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. اور ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے
کہ ہم ان کی جو مزریز ہیں اسے منیمائز کر سکیں, انہیں کم سے کم کر سکیں, اگر ختم نہ کر سکیں. سر کیا چیلنجز زیادہ وہاں پہ آپ لوگوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ بیکاز سم آف دا رورل ایریاز ان بلوچستان دے ڈونٹ ہیو واٹر, بجلی نہیں ہے, اسکول کے ایشوز ہیں, چھت کے ایشوز ہیں, کھانے پینے کے بہت ایشوز ہیں. تو آپ لوگوں کو سب سے زیادہ چیلنج کس چیز کا ہے ان کے رورل ایریاز میں؟ فیصل صاحب, آج 21ویں صدی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کے اندر بہت سے ایسے ایریاز ہیں, بہت سے ایسے علاقے ہیں, بہت سے ایسے دیہات ہیں جہاں صاف جو پانی پینے کا وہ بھی میسر نہیں, وہاں پہ ابھی تک بجلی میسر نہیں ہے, اور اس کے علاوہ صحت کے مسائل ہیں, خاص طور پہ خواتین کی صحت کے مسائل ہیں, اور جن سے وہ جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس حوالے سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ ان کے مسائل کو سنیں, اور جو ان کے مسائل ہیں اس میں مل کے ایک لائحہ عمل بنائیں, اور پھر اس لائحہ عمل کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں مختلف ڈونرز کے ذریعے, مختلف مخیر افراد کے ذریعے, اور پھر گورنمنٹ آف بلوچستان کے ذریعے. تو آج الحمدللہ ایجوکیشن کا ایک نیٹ ورک ہے بلوچستان کے دیہی علاقوں کے اندر, ہیلتھ کا ایک نیٹ ورک ہے. میں بلکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان میں جو سب سے بڑا ملیریا کا پروگرام ہے وہ BRSP چلا رہی ہے, اور BRSP پہلے 25 ڈسٹرکٹ میں تھی, آج کل 17 ڈسٹرکٹ میں ہیں. اور یہ ایک ایسی آپ جس کو بیماری سمجھیں وہ ایک ہے کہ جس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوتا ہے. تو ہیلتھ کے ایشوز میں دیکھیں تو ایجوکیشن میں, لائیولیہوڈ کے اندر, اور جو سب سے ایک امپورٹنٹ اپروچ ہے فیصل صاحب RSP کی اور پھر BRSP کی, وہ یہ ہے کہ غربت کا خاتمہ. اور غربت جو ہے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو ہم تمام جو ہے جب لوگوں کو انگیج کرتے ہیں تو ان کے گھر تک جاتے ہیں, گھر سے پھر ان کی کمیونٹی آرگنائزیشنز بنتی ہیں, پھر اگر وہ بہت بڑا ایک گاؤں ہے تو ولیج آرگنائزیشن بنتی ہے, بلکہ اب ہم اسے یونین کونسل لیول پہ لے گئے ہیں. تو وہاں پہ ہم نے تمام گاؤں یا کمیونٹی آرگنائزیشنز کو اکٹھا کر کے لوکل سپورٹ آرگنائزیشنز بنا دی ہیں. اور ایک اچھی بات یہ ہے, ہمارا دعویٰ کبھی بھی نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے, کوئی بھی نان ڈیولپمنٹل آرگنائزیشن جو ہے یہ ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتی. یہ بیسیکلی گورنمنٹ کا کام ہے, یہ حکومتی اداروں کا کام ہے, یہ لوکل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں یہ ان کا کام ہے. لیکن ہم ان کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں, ہم ان کے کام کو سپلیمنٹ کر سکتے ہیں, آگے لے کے جا سکتے ہیں, اچھے ماڈلز دے سکتے ہیں. اور وہ BRSP اور BRSP جیسے باقی ادارے اس وقت وہاں پہ کام کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب جب بھی بات ہوتی ہے میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ یہ بلوچستان ہمیں تحفے میں ملا ہے, اور جو چیز ہمیں تحفے میں ملتی ہے میرے خیال سے ہمیں اس کی زیادہ قدر کرنی چاہیے. اور اس صوبے کی قدر ہمارے لیے بہت ضروری ہے. وہاں پہ رہنے والے لوگ ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارا ہی حصہ ہیں. کبھی کبھی جب یہ ساری تکالیف میں دیکھتا ہوں تو یقین مانے بہت درد ہوتا ہے. میں نے جب آپ لوگوں کے بارے میں پڑھا اور جب سنا تو یقین کریں بہت دل خوش ہو رہا تھا, بیکاز جس طرح سے آپ لوگ ماشاءاللہ آلموسٹ 40 ایئرس ہونے کو ہیں جب آپ لوگ کام کر رہے ہیں, اور جس طرح سے لوگ آپ کی بھی مدد کر رہے ہیں. میں لوگوں سے ڈاکٹر صاحب آپ کے بہاف پہ یہ درخواست کرتا ہوں, میں بار بار یہ بات لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو جب ایک بات پتہ چلتی ہے, آپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کریں, تھوڑی سے لوگوں کو آگاہی دیں کہ جی بلوچستان میں یہ لوگ ہیں جو اس طرح سے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں مل کے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. بلوچستان معدنیات کا خزانہ ہے, لوگوں کو اندازہ ہے اس چیز کا, لیکن پھر بھی تھوڑا سا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ہیلپ آؤٹ کریں گے, کس طرح سے آگے بڑھیں گے. تو جناب بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے اور بہت آگے بڑھ کے کام کر رہی ہے. بے تحاشا لوگ ہیں جن کو وہ مدد کر چکے ہیں. ہم ساتھ ساتھ جب ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ہم پورا پیکج لے کے ساتھ میں چل رہے تھے کہ آپ لوگ دیکھتے رہیں, سنتے رہیں, سمجھتے رہیں کہ کیا کیا کام بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام نے وہاں پہ کیے ہیں. اور ابھی بھی ظاہر سی بات ہے بہت کام کرنا باقی ہے, لوگوں کو بہت مدد کی ضرورت ہے وہاں پہ. ایک تو گرمی کی شدت جب وہاں پہ ہوتی ہے تو وہ بہت انبیئریبل ہے, پینے کا پانی کا بہت ایشو ہے, رہنے کے بہت سارے ایشوز ہیں. تو وہ سارے ایشوز ہم مل جل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے ختم کر سکتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب آپ آخر میں کچھ کہنا چاہیں؟ ہم نے مستقل جو ہے ان کی ویب سائٹ بھی چلائی ہے، ان کے نمبرز بھی چلائے ہیں تاکہ ڈیٹیل ہم چلاتے رہیں، اکاؤنٹ ڈیٹیل چلاتے رہیں. آپ لوگ اسکرین شاٹ لے کے اپنے دوستوں کو کہیں، اپنے جاننے والوں کو کہیں، آپ خود بھی بالکل سپورٹ کریں جی اس کاز کو. جی ڈاکٹر صاحب آخر میں. جی فیصل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں انوائٹ کرنے کا. اور میں تو ایک میسج یہ دینا چاہوں گا اپنے پالیسی میکرز کو بھی اور باقی جو ہمارے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے دوست ہیں ان سب کو کہ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے. اگر آپ نے فوڈ سیکورٹی کی بات کرنی ہے تو بلوچستان سامنے آئے گا. اگر آپ نے بلیو اکانومی کی بات کرنی ہے تو بلوچستان سر فہرست ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ پورے پاکستان کو نہ صرف جو ہے نا وہ چلا سکتا ہے بلکہ یہ جو ہے نا وہ باقی بھی جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں ان کے لیے بھی روزگار کے فراہم جو ہوتے ہیں مواقع وہ اس کو دے سکتا ہے. تو بلوچستان میں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. آج الحمدللہ BRSP نہ صرف رورل ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہے بلکہ گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشنز کو بھی جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہی ہے. فیصل صاحب ہم نے 2 ملین یورو جو ہیں اس وقت بیوٹن یونیورسٹی کو دیے ہیں اور اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے وہ ہم وہاں پہ جو رینیویبل انرجی کا ایک سینٹر بنا رہے ہیں جس پہ ریسرچ ہوگی اور بلوچستان کے بچے وہاں پہ نہ صرف جو ہے ریسرچ کریں گے بلکہ بلوچستان کو فائدہ ہوگا. ہم نے ہاسپٹلز بنا کے دیے ہیں, ہم نے ٹراما سینٹرز بنا کے دیے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے جو ہے اسپورٹس کمپلیکس بنا کے دیے ہیں. تو یہ صرف رورل ڈیولپمنٹ تک محدود نہیں ہے, ہم نے گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشنز کو بھی جو ہے اس میں مدد دی ہے. تو آئیں سارے سب مل جل کے کام کریں. اس وقت گوادر کے جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کی طرف اور ان کی مشکلات ہیں, ان کی مشکلات کو کم کریں. اور میرا خیال ہے کہ ایک ایریا جس میں سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بلوچستان کے بچوں کی تعلیم ہے اور خاص طور پہ فنی تعلیم جو ہے نا فنی تعلیم. تو ٹیبٹ میں ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں, جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس میں ہمارے دوست جو ہے ان بچوں کو اسپانسر کر سکتے ہیں تاکہ بلوچستان کا بچہ بھی پاکستان کے باقی دیگر صوبوں کے بچوں کی طرح اسٹریم لائن میں آئے اور اپنا جو ہے ایک مثبت کردار. آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت کامیاب کرے. ہماری پوری سپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. فی الحال چھوٹا سا ایک بریک سے واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے نور رحمان عشق رمضان.